وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کی بازیابی کی خبر سے شروع کریں گے، جو اپنے خاندان کے ساتھ اب جا ملے ہیں. آگے چل کر ہم افغان امن بات چیت، پاکستان کے جوہری پروگرام پر سرتاج عزیز کا بیان، بھارت میں پاکستانی کرکٹ میچ کا تنازع، اور آخر میں 2016 کے امریکی انتخابات پر بات کریں گے. اور اگر آپ لوگ شہباز تاثیر کی بازیابی پر کچھ کہنا چاہیں تو اگلے 15 منٹ کے اندر کال کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800 77789 0800 77789. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کریں گے شہزادہ ذوالفقار، جو سینئر صحافی ہیں اور کوئٹہ میں ہوتے ہیں، اور ہم اس وقت رابطہ کر رہے ہیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر سید نذیر کے ساتھ، جو انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ منسلک ہیں اور دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں، لیکن آئیے شہباز تاثیر کی بازیابی پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں افضل رحمان. لاہور کے کیولری گراؤنڈ کے اس حصے میں جہاں مقتول گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے اہل خانہ رہائش پذیر ہیں، بدھ کے روز سخت سیکورٹی کے ماحول میں بھی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں، کیونکہ لگ بھگ 4.5 برس قبل گلبرگ لاہور سے اغوا کیے جانے والا اس خاندان کا چشم و چراغ شہباز تاثیر بلوچستان کے کچلاک ٹاؤن کے باہر واقع ایک ہوٹل سے سیکورٹی اداروں کی کارروائی کے ذریعے بازیاب ہونے کے بعد لاہور اپنے گھر پہنچا تھا. ایک سینئر سیکورٹی آفیشل کا کہنا تھا کہ ان کو جب شہباز تاثیر ملا تو اس کی لمبی داڑھی تھی اور بال بھی لمبے تھے، تاہم شناخت کے بعد شہباز تاثیر کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں اس کے طبی معائنے کے بعد ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ شہباز تاثیر کی جسمانی اور ذہنی حالت بالکل نارمل ہے. بعد ازاں ایک خصوصی پرواز کے ذریعے بدھ کی صبح شہباز تاثیر کو لاہور پہنچا دیا گیا. جتنا عرصہ شہباز تاثیر اغوا کاروں کے چنگل میں پھنسا رہا، اس کے اہل خانہ رہائی کے لیے اپیلیں کرتے رہے. شہباز تاثیر کی اہلیہ میرین تاثیر اکثر ٹویٹ کیا کرتی تھیں، جن پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لکھا ہوتا تھا. یہ وہ قرآنی آیت ہے جس کا ورد کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی. شہباز تاثیر کو 26 اگست 2011 کو اغوا کیا گیا تھا، اور ان کے بارے میں غیر مصدقہ ایسی اطلاعات بھی میڈیا میں آتی رہیں کہ وہ ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں، مگر شہباز کے اہل خانہ نے کبھی ہمت نہیں ہاری. جس طرح شہباز تاثیر ایک اہم شخصیت کے صاحبزادے تھے، اسی طرح پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے بھی تاحال اغوا کاروں کے پاس ہیں. شہباز تاثیر کی بازیابی کے بعد یوسف رضا گیلانی بھی اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو بھی رہائی مل پائے گی. 2013 میں میرا بیٹا بھی اغوا ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ بازیاب نہیں ہو سکے. میں توقع کروں گا کہ سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی کاوش کریں، تاکہ یہاں بھی کافی لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں، فیملی سفر کر رہی ہے، ان کی پوری بچے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. شہباز تاثیر کے اغوا سے محض 13 روز پہلے لاہور ہی کے علاقے ماڈل ٹاؤن سے امریکی کانٹریکٹر وارن وائنسٹائن کو القاعدہ نے اغوا کیا تھا، لیکن وائنسٹائن بدقسمتی سے گزشتہ برس جنوری میں ایک ڈرون حملے میں افغانستان پاکستان کی سرحد پر ہلاک ہو گیا تھا. افضل رحمان، اردو VOA، لاہور. جی، اور ہم دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سید نذیر سے ابتدا کرتے ہیں.
ब्रिगेडियर सैद, आप बताएं कि कुछ मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं कि शहबाज तासीर किस तरह बाजियाब हुए। बाज़ लोगों का कहना था कि कुचलक के इलाके में उन्होंने एक बंदे को देखा जिनके लंबे बाल थे, लंबी दाढ़ी थी, और उनका कहना था कि वो शहबाज तासीर हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने इनको बाजियाब किया। तो आपकी क्या इतलात हैं इस सिलसिले में? जहाँ तक इसके शहबाज तासीर के बाजियाबी की बात है, तो वो मैं इसको जो यहाँ पर भी खबरें हैं या जो आस्पेक्ट हैं या जिस तरीके से ये अनफोल्ड हुआ है, तो तनाज़ुर में देखा जाए तो यूँ लगता है कि सलमान तासीर आज़ाद हो चुका था और के बाद वो इस इलाके में आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है। जी जी, ज़रा सा आप जी अपना मूवमेंट तब्दील कीजिए, हो सकता है फिर कुछ बेहतरी आए। जी नहीं, बेहतर नहीं है। हम आपको जी 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 आपकी हाँ जी कहिए, जी कहिए। तो वो कुछ बात जो है वो शहर का ऑलमोस्ट एक हिस्सा बन चुका है और वहाँ पर वो होटल में आता है और खाना खाता है और उसके बाद टेलीफोन का, जो कि यहाँ पर न्यूज में भी मतलब खबरें जो आई थी, लेकिन बात ये थी कि अच्छा जी, ब्रिगेडियर सैद, हम आपको दोबारा कॉल करते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। इस वक्त हम चलते हैं सियासी तज्ज़ियाकार शहज़ादा जुल्फ़िकार की तरफ। शहज़ादा जुल्फ़िकार, आपको खुशामदीद। जी शहज़ादा, जी 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 अच्छा, तो ये बताइए कि आप भी दिन भर इसके बारे में कुछ तहकीकात करते रहे हैं कि शहबाज तासीर को आखिरकार किस तरह बाजियाब किया गया। क्या मालूमात आपको मिली हैं कि क्या उनकी बाजियाबी के लिए कोई रैंसम दिया गया, कैसे छुड़ाए गए हैं ये? ज़ाहिर लगता ये है कि ये क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि उनको तावान की रकम उनकी फैमिली ने अगवाकारों को दिया है या कितनी रकम अदा की गई है। लेकिन जिस तरह से अगर इवेंट्स को आप अनफोल्ड करें कि किस तरह से उसको छोड़ा गया और उसको कुछ लाख में छोड़ा गया, कोयटा के एक नवाई इलाका है 25 किलोमीटर कोयटा से नॉर्थ की तरफ, और बज़ाहिर ये लगता है कि उनको खास उस होटल का बताया गया, उस रेस्टोरेंट का, रोड साइड रेस्टोरेंट का बताया गया कि आप इस रोड साइड रेस्टोरेंट में जाएंगे और आपकी मूवमेंट जो है कोई 10, 15, 20 मिनट आप कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, आप वहीं बैठेंगे, इंतजार करेंगे। गालिबन शायद वो चाहते थे, जिस तरह तरीकाकार हमेशा अगवाकार का ये होता है कि जब वो छोड़ता है अपने उसको मगवी को, तो उसके बाद वो अपने ट्रेस ना करने की बुनियाद पर या आइडेंटिफाई ना होने की वजह से वो कहता है कि आप मुंह उस तरफ रखें, 10-15 मिनट मूवमेंट ना करें। इसी तरह भी शहबाज तासीर के साथ भी यही हुआ। और आज भी मैं वहां कुचला गया और होटल के उन लोगों से मैंने मुलाकात की, उनसे बात की। उन्होंने यही बताया कि ये बंदा इस तरह इंटर होते ही उस होटल के काउंटर पर गया और उसको कहा कि मुझे मोबाइल कुछ चाहिए कि मैं कॉल कर सकूं। होटल के वो जो लोग हैं उन्होंने बताया कि उनका हुलिया मैंने देखा, वो बिल्कुल इस तरह लगता था जैसे वो अफगानी है। अच्छा। लेकिन जब उसने बहुत सलीस उर्दू में बात की तो मैंने उसको रिफ्यूज किया कि ये बहुत कोई मशकूक आदमी है, शायद ये अंडर कवर कोई काम कर रहा है। मैंने उसको बिल्कुल रिफ्यूज किया, अपना टेलीफोन भी नहीं दिया और अपना लोकल टेलीफोन भी इस्तेमाल करने नहीं दिया। अच्छा। उसके बाद वो जाके उधर बैठ गया और बिल्कुल कहीं गुमसुम और परेशान, बिल्कुल बेचैनी से अंदर बाहर जाता रहा। और थोड़ी देर बाद पता चला तो फोर्सेस के लोग और सिक्योरिटी अदारे के लोग आए और उन्होंने सबको रोड दोनों तरफ से बंद करके होटल के घेरे में लिया और सबको तलाशी लेने लगे, लोगों से पूछताछ करने लगे और बिल आखिर उसको उन्होंने वो जहां बैठा था उससे उसको जानते उससे नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया और उसको एक गाड़ी में, काले रंग की गाड़ी में, ब्लैक टिंटेड ग्लासेस उनके थे, उसको करके वो ले गए। तो बाजार ये लगता है
तावान की रकम अदा की गई है, इसीलिए, वरना ये कभी नहीं हो सकता है कि इस तरह से आराम से या सिक्योरिटी अदारों ने उनको रिकवर किया हो और वो कहीं से खुद आए हों, ये नहीं हो सकता। अच्छा, यही सवाल मैं करना चाहूँगी रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर से। ब्रिगेडियर सैयद, आप हमें बताएं कि ज़ाहिर है पस पुश्त बहुत कुछ हुआ होगा, तावान भी मुमकिन है अदा किया गया हो, एक अमीर बाप का बेटा था, लेकिन ये बताइए कि क्या कुछ आपको मालूम हुआ है, शहबाज तासीर कैसे बाजियाब हुआ? जो बात बताई गई मेरे ख्याल में कि इसी तरह है कि उनको छोड़ा गया था और इसके पीछे जो अवामिल थे, एक वो जो डिले था या जिसका इंतजार था वो ये था कि शायद ये जो मुमताज कादरी है इसका फैसला होना था और उसके फैसले के बाद ये अमल मुमकिन हुआ है। और वो जाहिर है कि अफगानिस्तान के वो मतलब कि मुल्हिका इलाकों से अगर इसको लाया गया है, जिस तरह कहते हैं कि चेचनियन के पास था ये, और उन्होंने इसको रिलीज किया, लेकिन बात ही होती है कि इसका जो अगवा था वो था प्योरली दो पर्पज के लिए। एक तो उसके पीछे मददी उनसर भी हो सकता है और दूसरा बड़ा उनसर तावान का था, और तीसरा बात ही हो सकती है कि जब मुमताज कादरी को सजा हो गई तो उसके बाद इसको रखना वो उनके लिए सूदमंद नहीं था, तो जाहिर है कि उसका तावान उनके लिए ज्यादा फायदेमंद था। और दूसरी तरफ पर अगर एक्सचेंज की बात होती तो एक्सचेंज से बात निकल गई थी, तो उनके पास शायद ऑप्शन यही एक रह गया था कि इसको तावान देकर छोड़ दे। तो नजर में ये नजर आ रहा है कि ये शायद उधर उन्होंने उनको छोड़ा था, और जब छोड़ा था तो उसके बाद इसने फिर अपनी माँ को कांटेक्ट किया और फिर सिक्योरिटी एजेंसीज हरकत में आ गए और इसको वहां से, ताकि इसको मजीद नुकसान न पहुंचे या कोई और ग्रुप उनको क्रॉस न कर ले, तो उनको इसलिए वहां से उन्होंने सिक्योरिटी एक्शन करके उसको अपने कब्जे में ले लिया और एक किस्म का प्रोटेक्शन उसको दे दी। लेकिन जहां तक बाजियाबी, तो उसमें न कोई इस किस्म के कोई ऑपरेशन हुआ है, न कोई बंदे पकड़े गए हैं और न कोई काल वगैरह इस किस्म की चीजें ट्रेस हुई है। अच्छा। तो वो नजर नहीं यही आ रहा है कि ये छोड़ा गया है, आया छोड़ा गया है किन को शराइत पर, ये तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन नॉर्मली मेरे ख्याल में कोई बार्गेनिंग हुई होगी। लेकिन बहरहाल इससे एक अच्छा तासुर ये है, क्योंकि अक्सर जो हमारे इलाके में भी और भी इस किस्म के लोग गायब होते हैं, तो उनके लिए तकरीबन बार्गेनिंग भी एक ऐसा अमल होता है, या पुलिस वाले के पास भी पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप जरा अपनी कोशिश भी रखें और हम भी अपनी कोशिश करेंगे। जी, कोशिश ज्यादा कामयाब हो जाती है। जी, हम लौटते हैं सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार की तरफ। शहजादा, आप हमें बताएं कि जिस तरह से ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर ने कहा कि गालिबन ये इंतज़ार कर रहे थे कि मुमताज़ कादरी को फांसी दी जाए, लेकिन आपने भी देखा कि मुमताज़ कादरी के हक़ में बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। अब आपके ख़्याल में शहबाज के लिए कितना सिक्योर होगा कि वो आराम से घूम फिर सकें? देखिए, मुझे ये एक बात सिर्फ ये बता दूं कि शायद ज़रूर उन्होंने इंतज़ार किया होगा, वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि मुमताज़ कादरी को फांसी दे दी जाए, उसके बाद ये डील पे कब इसको इम्प्लीमेंटेशन इस पे शुरू हो। लेकिन एक बात शायद मैं यहाँ अपने आपके जो सामईन हैं उनको गोशगुजार कर दूं कि एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि इस पर आपकी क्या कमेंट है, क्या आप किस तरह देखते हैं कि आप लोगों ने इसको रिकवर किया या आप लोगों को ये मिला, थोड़ा सा बताएं। उन्होंने कहा नहीं, ये सब क्लियर है। उनका बिल्कुल ये उनकी वर्डिंग थी कि ही इज अ ब्रेव मैन। वो काफी ही फॉट, वो लड़ा है और ही मैनेज, वो वहां से भागा है, स्केप किया है उसने, और हमें उसे वी मस्ट
praise him. اچھا اور یہ ان کا خیال ہے, سیکیورٹی اداروں کا خیال یہ ہے کہ وہ وہاں سے بھاگا ہے, لیکن عموماً لوگوں کا یہی خیال ہے, جس طرح سیف صاحب نے بھی یہی کہا کہ بارگیننگ ضرور ہوگی. جی اب جو سوال آپ کا ہے, ظاہر ہے دیکھیں اس وقت شاید آج جب ان کو منتقل کیا جا رہا تھا, ایک چارٹرڈ فلائٹ اسلام آباد سے آئی, اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں ان کی شاید فیملی کے کچھ لوگ بھی تھے, اور ہیلی کاپٹر سے کینٹونمنٹ ایریا میں ان کو رات کو رکھا گیا شہباز تاثیر کو, اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقل کیا گیا ایئرپورٹ, اور ایئرپورٹ جہاز کے جو اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ تھی اس کے قریب, وہاں پر اس کے بعد ان کو جہاز کے سامنے 2 تصویریں انہوں نے بنوائی ہیں جو آئی ایس پی آر کے طرف سے پیو, اور ان کی تصویروں, تو کافی سیکیورٹی کا میرے خیال میں ایشو ہے ہوگا ان کے لیے, ان کی تمام سلمان تاثیر کی تمام فیملی کے لیے. اچھا جی آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کی بازیابی کے بارے میں. اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر ہیں, جبکہ سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار نے ہمیں جوائن کیا ہے. بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے, ان کو بھی سنتے ہیں, لیکن اس وقت ایک بریک لیتے ہیں. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA اردو یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com. جی ہمیں کچھ نئی کالز بھی آئی ہیں, پہلے ان کو لیتے ہیں. شاکر شمیم نے کال کیا ہے اسلام آباد سے. جی جناب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اسلام آباد سے شاکر شمیم. اچھا, غالباً ان کو میری آواز نہیں ہے. جی کہیے. یقیناً یہ تو ایک ڈیل کا نتیجہ ہوگی, لیکن میں جو آپ کے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں ان سے یہ دریافت کروں گا کیا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے بھی کوئی ریکوری کے امکانات ہیں, یا اس سلسلے میں ان کی کیا توقعات ہے کہ کب تک ہوگی, اور یہ جو مسئلہ ہے وہ جو ذہنی اذیت میں مبتلا ہے گیلانی صاحب, اس کو بیچارے کو کب نجات ہوگی؟ یقیناً. کوہاٹ چلتے ہیں جہاں سے ملک نائب خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ملک نائب خان. وعلیکم السلام. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اغواکار یہ شہباز تاثیر کو پہلا رہا نہیں کر رہے تھے. کیا ان کو پتہ تھا کہ یہ ممتاز قادری کو سزائے موت ہوگی, اور پھر جتنا بھی ہم اس کے رشتہ دار اس سے ڈیمانڈ کریں گے ہمیں اتنی ہی پیسے ملیں گے, یا پھر ان کو قتل کریں گے, ان کی مرضی کے پیسے اس کو مل گئے, اس کو رہا کیا, یا کیا وجہ تھا؟ بڑی مہربانی, شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے متین سلیمانی نے لنڈی کوٹل سے. میڈم میں بریگیڈیئر حضرت سے ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں اور ایک مختصر سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ سیکیورٹی جن لوگوں نے ان کو اغوا کیا تھا پیسے لی بغیر, یہ ناممکن ہے, اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا شکریہ. اور یہ ایسے لوگ سیکیورٹی کی ادارے جو ہے وہ منچوں کو تاؤ دے رہے ہیں فضول. دوسری بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب ابھی تک آپ نے اتنے تجزیے پیش کی ہے, کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جنگ طویل اور سوالات اختیار کرتی جائے گی؟ اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے. جی جناب کہیے. السلام علیکم جناب, دعوت خیر سے عرض کر رہا ہوں. جناب دو باتیں ہو سکتی ہیں, یہ تو حفظ بات تقدم کے طور پر حکومت سیکورٹی ایجنسیوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ اس کو نقصان نہ پہنچے, یا پھر اس میں تاوان کا عنصر نظر آتا ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ بچہ برآمد ہو گیا ہے, اور ہم بہت خوش ہیں. پاکستانی عوام کے لیے خوشخبری کی اچھی خبر ہے جناب. جی بریگیڈیئر سید, آپ اگر جواب دیں اس کا. ذرا سی حیرت تو ہوتی ہے کہ ممتاز قادری کی موت تک
جو ہیں وہ بازیاب نہیں ہوئے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ پہلے مل گئے تھے اور پھر سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کو رکھا تھا یا کوئی اور بات ہے؟ نہیں، سیکیورٹی ایجنسیز نے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے دو باتیں ہو سکتی ہیں آپ کے سوال میں کہ ایک تو یہ بات کہ یہ قادری کو جو پانسی کی سزا ہے، ممتاز قادری کو، اس پر عمل درآمد اس مفروضے کے تحت اس وقت ہوا جب انہوں نے دیکھا سیکیورٹی ایجنسیز نے کہ جو یرغمالی ہے وہ ہم اس کو چھڑا چکے ہیں اور وہ ہمارے مطلب کہ پہنچ میں ہے اور وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، وہ اس کو مطلب کہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک تو یہ مفروضہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مفروضہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بعد جب ان کے پاس اخباروں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تو انہوں نے بنسبت اس کو قتل کرنے سے، جس سے قتل سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، تو انہوں نے تاوان جو ان کو زیادہ ضرورت ہے پیسوں کی اور اس قسم کے آرگنائزیشن کو، تو انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا اور اس کو مطلب کہ رہا کرا دیا۔ اور تیسری بات جہاں تک کہ وہ خود بھاگا ہے تو یہ پھر مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئٹہ میں تھا، کوئٹہ مطلب پروونشل کیپٹل بھی ہے اور وہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز بہت زیادہ فعال ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پر موجود تھا اور وہیں سے بھاگ کر آیا۔ اگر سرحدی علاقے میں ہوتا تو شاید کوئی تیسرے اس کے جو فزیکل حالت ہے اور اس کے جو میڈیکل رپورٹ ہے اور مینٹل ہے رپورٹ، تو وہ کہتے ہیں بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہیلتھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں تھا۔ اچھا شہزادہ ذوالفقار جانے سے پہلے اگر آپ ذرا تبصرہ کرنا چاہیں، اسلام آباد سے جو کالر تھے ان کا سوال تھا کہ یوسف رضا گیلانی جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے بیٹے کو بازیاب کرنے کے لیے کوئی کوششیں ہو رہی ہیں، آپ کی کیا معلومات ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے صرف میں یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے اس کی پاسبلٹی بہت کم نظر آتی ہے کہ سیکیورٹی ادارے نے پہلے ان کو بازیاب کرا کے اپنے پاس رکھا ہو کسی سیکیورٹی کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ کسی ہوٹل اور ریسٹورانٹ میں پایا نہیں جا سکتا۔ ہم نے خود جا کے لوگوں سے انٹرویو آج کیا، سیکیورٹی اداروں کے پاس ہوتا تو وہ آرام سے کہہ دیتے کہ ہم نے جیسا پہلے کہا گیا کل پولیس میں کہ پولیس جو ڈی آئی جی انہوں نے کہا کہ ہم نے برآمد کیا۔ بعد میں جب ہوٹل کے اس لوگوں نے اور اس کے مالک نے یہ بات کی تو وہ بالکل ہی سٹوری کا رخ تبدیل ہو گیا اور شاید پھر انہوں نے نہ پریس کانفرنس کی اور نہ اب سے کوئی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو برآمد کیا۔ یہ پاسبلٹی کم ہے، لیکن یہ ہے بالکل ٹھیک بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ان کو تو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ اپنی کارروائیوں کو دوام دینا چاہتے ہیں، ان کو وہ پیسے ان کو کام آئیں گے۔ ان کو کیا پڑا ہے کہ ممتاز قادری اور اس کی وجہ سے اور ان کی کوئی عقیدے سے اور اس کو مار دیں، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہونا تھا۔ جہاں تک کالر کی بات ہے، کالر کا سوال ہے، غالباً جس طرح ان کے خاندان ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے اور انہوں نے ڈیل کیا اور پامہ تکمیل میں تک پہنچا، تو اگر یوسف گیلانی صاحب جو ہیں ان کی فیملی اور وہ خود یا اغواکاروں کے درمیان اگر کوئی ڈیل کہیں پر کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور رینسم منی ادا کر دی جاتی ہے، پیسہ دے دیتے ہیں، تو شاید وہ بھی رہا ہو جائیں گے اور شاید اسی طرح رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں، آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ بریگیڈیئر سید، آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ افغان پیس ڈائیلاگ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے اور اس سلسلے میں ایک تھنک ٹینک پولیٹیک انسٹیٹیوٹ کے مشیر عارف انصار بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔ جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے ہیں۔ مائکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔ ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔ فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپیہ لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की कोशिश है कि अफ़गान तालिबान को टेबल पर लाया जाए और अमन के हवाले से उनकी अफ़गान सरकार के साथ बातचीत करवाई जाए। इस सिलसिले में हमारे साथी नदीम याकूब ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वीडियो और ऑडियो रिपोर्ट। आइए देखते हैं और सुनते हैं। Get her out of here. Get her out. Get her out. Get her out. Republican frontrunner Donald जी, हमें जैसे ही रिपोर्ट मिलती है तो हम आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन इस वक्त हमें आरिफ अंसार ने ज्वाइन किया है और पिछले सेगमेंट से हमारे साथ हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर सैद नज़ीर। जी, बता रहे हैं प्रोड्यूसर कि अब तैयार है रिपोर्ट। आइए देखते हैं और सुनते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल 4 ममालिक के ग्रुप ने गुज़श्ता माह एक इजलास के बाद अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद ग्रोहों के साथ मुसालहत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात का ऐलान किया था। मुज़ाकरात की उम्मीद उस वक्त और बढ़ गई जब पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने पहले कतर और फिर काबुल का दौरा किया। फिर पाकिस्तान के खारजा अमूर के मुशीर सरताज अजीज ने अपने हालिया दौरा अमरीका के दौरान बयान दिया कि पाकिस्तान तालिबान रहनुमाओं को मुज़ाकरात पर माइल करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद तालिबान पर कुछ दबाव डालने की सलाहियत रखता है। We can use those levers to pressurize them to say come to the table. वाशिंगटन के एक मोतबर थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मौजू पर होने वाली एक डिस्कशन के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका के एक सवाल के जवाब में जनूबी एशियाई अमूर के माहिर शुजा नवाज का कहना था कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि वो दोगली गेम खेल रहा है। अमेरिका में चंद रोज कबल पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दौरान सरताज अजीज ने वाज़े तौर पर बताया कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान पे बहुत अरसे से ये तोहमत लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो दोनों साइडों पे खेल रहा है, तो ये अब क्लैरिटी आ गई है। अगर वो चाहते तो बहुत कुछ अल्फाज में, गोलमोल अल्फाज में ख़त्म कर देते, लेकिन बड़े सही और क्लियरली पाकिस्तान ने अब कहा कि वो क्या करेंगे। इस सवाल के जवाब में कि इस बात का कितना इम्कान है कि पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात पर आमादा कर सकेगा, तो उनका जवाब था अभी 50-50 मैं कहूँगा, इसलिए कि बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे रद्द अमल हो जिससे कि तालिबान को कॉन्फिडेंस हो कि शायद बातचीत करने में कुछ फ़ायदा है। तालिबान की पोजीशन ये रही है कि आप हमारे से मांग रहे हैं चीज़ें, लेकिन आप हमें क्या देना चाहते हैं। इसी डिस्कशन के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स से मुंसलिक सहाफ़ी कार्लोटा गाल ने पाक अफगान ताल्लुकात के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। वो कहती हैं कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी के बहुत कम इम्कानात हैं। बकौल उनके इस बारे में बातें तो बहुत हो रही हैं, मगर ये अमल आगे बढ़ता दिखाई नहीं देता।
I think very slight, to tell you the truth. میرا خیال ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے امکانات بہت کم ہیں. میں اس عمل کو آگے بڑھتا نہیں دیکھتی. گزشتہ 14-15 برسوں کے دوران افغان آگے نکل گئے ہیں. اب وہ طالبان کو اقتدار نہیں دینا چاہتے. بے شک کچھ علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ ہے، مگر کابل میں لوگ جنہوں نے سیاسی عمل کی کامیابی کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، وہ طالبان کو کچھ دینے کو تیار نہیں. انہیں کچھ صوبوں میں اقتدار دینے یا کچھ وزارتیں دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں ایسا کوئی اقدام قابل عمل نہیں ہوگا. دی رانگ اینیمی نامی کتاب کی مصنفہ کارلوٹا گال کا خیال ہے کہ ایسا کوئی بھی قدم ناقابل عمل ہوگا جو نہ تو اشرف غنی کو قبول ہو اور نہ ہی سیاستدانوں، کاروباری حضرات، سول سوسائٹی اور نوجوان نسل کو. تو سوال اٹھتا ہے کہ اشرف غنی، جنہوں نے ستمبر 2014 میں صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے ملک کے اندر تنقید کے باوجود پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے کوششیں شروع کی، کیا مصالحتی عمل کی ناکامی کی صورت میں سیاسی طور پر کمزور پڑ جائیں گے؟ کارلوٹا اس بارے میں کہتی ہیں، اگر بات چیت ناکام ہوتی ہے تو اشرف غنی کو ایسا لگے گا کہ وہ اپنا سیاسی اثاثہ کھو رہے ہیں، تو ایک سیاستدان ہونے کے ناطے وہ اپنا موقف تبدیل کریں گے. اور ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ وہ پاکستان پر الزامات لگا رہے ہیں اور افغانستان کو بچانے کے لیے عالمی مدد طلب کر رہے ہیں. اگر وہ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر کر سکیں، امریکی امداد کی ترسیل یقینی بنا سکیں اور معیشت کو بہتر کر سکیں تو پھر وہ شاید محفوظ رہیں گے. گزشتہ سال طالبان رہنما ملا عمر کی موت کی خبر سامنے آنے کے بعد سے موجودہ رہنما ملا اختر منصور نے اپنی پوزیشن کافی مضبوط کی ہے اور افغانستان میں حملوں میں بھی شدت دیکھنے میں آئی ہے. کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ملا عمر منصور تو شاید مذاکرات میں شرکت پر آمادہ ہو جائیں، تاہم کچھ عسکریت پسند دھڑے کسی بھی بات چیت کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اسی لیے ماہرین کو خدشہ ہے کہ پہلے کی طرح اس سال بھی افغانستان میں موسم بہار قتل و غارت اور بے چینی کا پیش خیمہ بنے گا. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. جی، اور ہم عارف انصار سے ابتدا کرتے ہیں. عارف انصار، آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. جی، تو آپ نے یہ رپورٹ بھی سنی اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کارلوٹا گال ظاہر ہے وہ ISI کے خلاف اور فوج کے خلاف کیونکہ وہ خود بھی وکٹم رہی ہیں. کتاب انہوں نے جو لکھی ہے اس میں بھی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. دوسری طرف شجاع نواز کو بھی آپ نے سنا، زیادہ پرو آرمی، پرو طالبان ان کا ایک نقطہ نظر سامنے آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کارلوٹا نے جس طرح کا ایک تھیسس پیش کیا کہ طالبان کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے افغانستان میں، آپ کے نزدیک؟ بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ تھی. بالکل کافی کمپیریٹیو اس میں ویو پوائنٹس تھے جو ایگزسٹ کرتے ہیں آن دا گراؤنڈ میں، اور ساتھ ہی مطلب سرتاج عزیز جو پاکستان کا ابھرتا ہوا موقف ہے ان ٹاکس پہ اور اس کے فیوچر پہ، وہ بھی سرتاج عزیز نے ریسنٹلی تھنک ٹینکس میں یہاں بیان کیا ہے. میرا خیال میں یہ سارے ایلیمنٹس ہیں ایک ریئلٹی کے، تو یہ کہنا میرا خیال قبل از وقت یا مس لیڈنگ ہوگا کہ ایک پوائنٹ آف ویو اس میں ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے. آبویسلی یہ ساری پارٹ آف دا ریئلٹی ہیں، اور انہی ریئلٹیز کو پریشر میں مختلف اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اپنی پوزیشنز کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں، جس میں پاکستان اب کلوزر آ رہا ہے اور ایڈمٹ کر رہا ہے کہ دے ہیو سرٹن لیول آف انفلوئنس. وہ کسی حد تک ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور وہ اب کہہ رہے ہیں جس طرح شجاع نواز صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دس از وٹ وی کین ڈیلیور. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم گراؤنڈ پہ ریئلٹی یہ بھی ہے کہ طالبان اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے US کو بھی اپنی پوزیشن میں چینج لانی پڑی کہ کتنے لیول آف گراؤنڈ ٹروپس رکھنے پڑیں گے وہاں پہ، ان کی انوالومنٹ کس طرح سے ہوگی. اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک فائن لائن کراس ہو رہی ہے کہ کیا US ٹروپس جو ہیں وہ ٹریننگ سے آگے جا رہے ہیں اور ایکچولی کمبیٹ میں انوالو ہو رہے ہیں کیونکہ ضرورت ایسی پیش آ رہی ہے. تو ایک گراؤنڈ کی ریئلٹی ہے جس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہے. کیوں طالبان ٹیبل پہ آ جائیں ٹاکس کے لیے؟ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں تو وہ تو چاہیں گے کہ دوسری پارٹی کمپرومائز کرے. بالکل. جی آپ ہمارے ساتھ رہیں. بریگیڈیئر سید نذیر، آپ ذرا سا اس پہ تبصرہ کریں اور یہ بتائیں کہ آخر طالبان کیا چاہتے ہیں، کیونکہ جو کوششیں پاکستان کی طرف سے کی گئیں
کہ ان کو میز پہ لایا جائے، اب تک تو کامیاب نہیں ہوئی ہیں. آخرکار وہ کون سے مطالبات ہیں جو طالبان کر رہے ہیں اور جس کے لیے وہ بات چیت کے لیے تیار ہوں گے؟ میرے خیال کہ اس کے پیچھے تو بہت زیادہ ڈپلومیسی کی چلی، بھی دباؤ بھی کچھ ہوا. اس کے علاوہ پاکستان کی ریشن بھی اپنی کچھ مطلب ہے کہ وہ خود بھی انٹرسٹڈ ہے کہ یہ افغانستان کا عمل قائم ہو. اور تو پاکستان تو اپنے طور پر پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جو طالبان پر ٹوٹل کنٹرول پاکستان کا نہیں ہے. اور وہی بات ہے کہ طالبان کا یہ مطالبہ کہ جو امریکہ کی پوزیشن ہے، آیا وہ ایک ضمانتی کے طور پر ہے یا ان کا جو رول ہے بائی پارٹیزن ہے، افغان حکومت کے ساتھ بھی دے رہے ہیں، ان کو ٹرین بھی کر رہے ہیں، ٹریننگ تو آنا بلکہ کم بیک میں حصہ لے رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے اپنے جو فوجی انخلا کے ڈیٹس ہیں ان کو تبدیل کر رہے ہیں، تو اس پر ان کو شک ہے کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک پارٹی کے طور پر ریکگنائز کر رہے ہیں اور ہم بات چیت کر رہے ہیں تو پھر ہم سے وہ پابندیاں اٹھنی چاہیے. اور ہمارے آفس جو ہے ان کا دوران ہے ان کو ایک قسم کا سفارتی یا وہ جو پولیٹیکل اسٹیٹس ان کو چاہیے. اچھا، تو یہ مطالبات کے خیال ہے کہ زیادہ سخت بھی ہے، اور دوسری طرف افغان حکومت بھی جو سیز فائر کے لیے زیادہ کوشش کر رہا ہے. ان لوگوں کو سامنے رکھ کر پری کنڈیشن کے طور پر نہیں، لیکن میرے خیال میں جب بات چیت اسٹارٹ ہو اور اس وقت ان چیزوں کو سب سے پہلے ان کو نمٹا جائے، ان کا حل تلاش کیا جائے، تو پھر ایک پائیدار بنیاد پڑ سکتی ہے بات چیت کا امن کی طرف راستے. جو راستے جا رہے ہیں کسی راستے کو منتخب کر سکتی. جی بریگیڈیئر سید 2 منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. ہمیں اس سلسلے میں کچھ کالز آئی ہیں، بہت مختصر ان کو سنتے ہیں. کوہاٹ چلتے ہیں جہاں سے خانق پر آفریدی کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. برسوں سے اس پروگرام میں ہمیشہ تجزیہ کاروں سے میں سوال کرتا ہوں کہ طالبان کا بیسک ڈیمانڈ یہ ہے کہ امریکی فوجیں افغانستان سے نکل جائے. اب 16 سال جنگ کے بعد وہی ڈیمانڈ اسی کے اوپر سوئی اٹک گئی ہے. اور ساتھ سے میرا ایک کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان نے جب بال آخر امریکہ کے کورٹ میں پھینک دیا ہے، اس جنگ اور قتل و غارت کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کیا مخلص ہے، فیوریبل دنیا کے فیوریبل میں قدم اٹھائے گا یا جنگ کی توقعات ہوں گی اور امریکہ اختیار دیکھتے رہیں گے؟ اور ہمیں کال کیا ہے لکی مروت سے انعام اللہ نے. جی جناب کہیے. لکی مروت. جی وعلیکم السلام، کہیے. میرے 2 مختصر سوالات ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے امریکی ٹروپس نکلنے کی جو شرط ہے اس میں پاکستان گارنٹر بن سکتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ طالبان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ افغانستان میں جو موجودہ حکومت ہے مذاکرات کے نتیجے میں اس حکومت میں شامل ہو سکیں؟ تھینک یو. شکریہ. کیونکہ یہ تو ایک لمبی بحث ہے اور اس وقت جس طرح سے شجاع نواز نے کہا کہ ایک 50-50 چانس ہے کہ طالبان جو ہیں ان کو ٹیبل پر لانے کے لیے پاکستان کامیاب ہوگی. اس موڑ پہ ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عارف انصار آپ 2-3 منٹ اور ہمارے ساتھ رہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں. واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز کے اس بیان پر کہ پاکستان کے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس وقت ہمارے ساتھ عارف انصار ہیں جو مشیر ہیں ایک تھنک ٹینک میں پولیٹیک انسٹیٹیوٹ، اور ہمیں جوائن کیا ہے بھارت سے سینئر صحافی پشپندر کمار نے. عارف انصار، آپ کا تجزیہ ہم سننا چاہیں گے. آپ کے خیال میں سرتاج عزیز نے یہ جو باتیں کی ہیں اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ کچھ خدشات امریکہ میں پائے جاتے ہیں کہ غالباً سعودی عرب کوشش کرے گا کہ جوہری جو ہیں مواد وہ پاکستان سے حاصل کرے. اس سلسلے میں بتائیے کہ یہ جو بیان ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی، اس کا پس منظر ایک کنسرن ہے کہ اور اپریہینشن ہے، ٹینشن ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویسٹرن پالیسی میں ایک کانسٹنٹ ایلیمنٹ رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا ملک جو ہے وہ نیوکلیئر یا جوہری یا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن حاصل نہ کر لے جو کسی طریقے سے خطرناک ثابت ہوں آگے جا کے. تو اس کے 2-3 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کوئی اسٹیٹ ایکٹر نہ کر سکتا ہو پوری طریقے سے. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ کہیں وہ پرولیفریٹ نہ ہو جائے، ایسے لوگوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں کہ جن کے عزائم اچھے نہیں ہیں، آج کل کی زبان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ لیں یا ایکسٹریمسٹ کہہ لیں. اس وجہ سے وہ ملٹی لیول پہ ویسٹ اور امریکہ بھی یہ چیز انشور کرتا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو. پاکستان اسپیسیفک میں یہ ہے کہ پاکستان کی طرف یہ کنسرنز گھوم پھر کے آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک تو سیفٹی والا ہے، اس کو تو ایڈریس کیا جاتا رہتا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ کہتا رہتا ہے کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ انڈیا اسپیسیفک ہے، اور کیونکہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ بہت بڑھ رہا ہے اور نیو کیپیبلٹیز ڈائیورسفائی ہو رہی ہیں، اس لیے پاکستان کو بھی مینٹین اپنی جو ڈیٹرنس ہے اس کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ کرتا رہنا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ سے مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کریں اپنے نیوکلیئر پروگرام کو تو وہ جسٹیفائبل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ہر لیول پہ ہونا چاہیے، انڈیا کو بھی کہنا چاہیے، تب وہ بھی جو ہے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. دوسرے لیول پہ بات یہ ہے کہ جو میڈیا میں میرا خیال اتنی نہیں آتی کہ یہ پروگرامز بہت وسیع ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ مسل پروگرامز بھی ہے جو ان کے اوپر نیوکلیئر وار ہیڈز لگائے جا سکتے ہیں، جو کہ ایک اور ڈائمینشن ہے اور ڈیلیوری سسٹمز ہیں آبویسلی. اور اس میں بھی کنسرن بڑھتا ہے جو آپ نے سعودی ریلیٹڈ بات کی کہ کیونکہ ایران سے اب جو نیوکلیئر ایگریمنٹ ہو گیا ہے مغرب کے ساتھ، اور ہم نے دیکھا ریسنٹ دنوں میں کہ ایران اپنے بیلسٹک میسائلز کے تجربے بھی کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو سنی ممالک ہیں سعودی عرب بالخصوص، ان میں بھی کنسرن بڑھے گا اور وہ بھی اس ٹیکنالوجی کو مزید آگے لے جانا چاہیں گے. ان کے پاس چائنیز میڈ مسلز ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس ابھی کچھ ایسی کیپیبلٹی نہیں ہے، لیکن یہ جو نیوکلیئر والی ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، اور اس لیے یہ شکوک یا کنسرن بڑھتا ہے کہ کہیں پاکستان سے وہ کیپیبلٹی حاصل کرنا چاہیں گے. اور سعودی عرب اور پاکستان کا اس معاملے میں جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جب بنا اور ان کی جس طرح سے مدد ہوئی ان ممالک سے، وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن جو ریسنٹ دنوں میں بیان آئے ہیں، کیری صاحب نے ایک بیان دیا کہ کنسرن ہے، لیکن سرتاج عزیز کا ہی آج اور یا کل میں بیان آیا ہے کہ اس کی پاسبلٹی نہیں ہے. پاکستان اور سعودی عرب کا جو کوآپریشن ہے وہ ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہے، اور پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ایک پروٹیکشن کے لیے ہے، انڈیا اسپیسیفک ہے، اور اس کی پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو آگے پھیلائیں گے. جی، اور آپ 2 منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کچھ ٹینشنز بھی ہیں، اور اس وقت ہمیں بھارت سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی پشپندر کمار نے. پشپندر کمار، آپ کو خوش آمدید. جی، بہت بہت شکریہ. تو یہ بتائیے، آپ بھی اس موضوع پر کام کرتے رہے ہیں کہ اس وقت بھارت اپنی جو ایک کرکٹ میچ ہونے والا تھا اس کی جگہ تبدیل کر رہا ہے، اور کیونکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو 19 مارچ کو دھرم سالہ میں کھیلنا تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ مقامی سطح پر ان کی مخالفت ہو رہی تھی. یہ بتائیے کس قسم کی مخالفت ہو رہی تھی، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مودی سرکار کے تحت یہ مخالفت بار بار ہوتی رہتی ہے؟
میں ایک چیز اس میں واضح کر دوں کہ اس وقت جو بھی کچھ ہوا اس میں مودی حکومت کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی لینا دینا نہیں تھا. میں صرف اس لیے آپ سے پیچھے کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماچل پردیش جو پنجاب کو توڑ کر کس صوبہ بنایا گیا تھا وہاں اس وقت کانگریس کی حکومت ہے اور اگلے سال انتخابات ہونے ہیں اور اتفاق سے وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس آمنے سامنے ہے. جو انوراگ ٹھاکر ہے BCCI کے سیکرٹری ہیں اور ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں. یہ بیسیکلی ایک صوبے کی سیاسی لڑائی تھی جس میں سینٹر مرکزی حکومت نے یہ کہا کہ اگر آپ یہاں کھیلنا چاہتے ہیں تو بھی سینٹر کی فورسز آپ کو مدد کریں گی اور حفاظت دیں گی اور آپ ہندوستان میں دوسری طرف کھیلنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. سوال یہ ہے کہ مودی اس میں کہیں شامل نہیں ہے نہ مرکز کی حکومت شامل ہے. یہ ایک کانگریس پارٹی کے وزیر اعلیٰ کا اپنا جھگڑا ہے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ انوراگ ٹھاکر کی رہنمائی میں یہ میچ ہماچل پردیش میں ہو جس کا ان کو فائدہ ملے. لہٰذا انہوں نے ہی لوگوں کو پرومپٹ کیا, کچھ لوگوں سے پروٹیسٹ کرائی, کچھ ایکس سروس مینس کو آگے کیا اور کہا کہ صاحب ہمارے سینٹیمنٹ ہرٹس ہوں گے کیونکہ ہمارے پڑوس میں ہی پٹھان کوٹ ہے, یہاں یہ واقعہ ہو چکا ہے. یہ تمام سارا مینوفیکچرڈ اور انجینئر تھا. لیکن اس کے باوجود آج دلی میں 5 بجے شام کو ICC کے ڈیو ریچرڈسن نے یہ صاف کر دیا کہ یہ میچ جو دھرم شالہ میں ہونے والا تھا جس کی کیپیسٹی صرف 23,000 تھی, یہ اب کلکتہ میں ہوگا جس کی کیپیسٹی کوئی 1 لاکھ ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس پورے معاملے پہ ہندوستان کے اندر بڑی نکتہ چینی ہوئی ہے. ہندوستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ کرکٹ کو لے کر کے اتنا زبردست دونوں ملکوں کے بیچ میں دوستی بھی ہے, دشمنی بھی ہے اور دیکھنے کا دونوں کا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ میچ کا جو پورے ورلڈ کپ کا اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی سب سے بڑی اگر اس میں وہ ہو سکتی ہے جس کے لیے دونوں طرف سے اتنا زیادہ اٹریکشن ہو وہ پاکستان کے ساتھ ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھئی آپ پاکستان کا میچ ایک اتنی چھوٹی جگہ کیوں کرا رہے ہیں جہاں صرف 23,000 لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ اس بات سے بھی ناخوش تھے. لیکن یہ صوبے کی سیاسی جھگڑے کی وجہ سے ہوا ہے جس میں بھارت سرکار نہیں انوالو ہے. بھارت سرکار نے صاف کہا تھا, کل وزیر داخلہ نے صاف کر دیا تھا کہ ہم فل پروف سیکیورٹی دیں گے. لیکن جو 2 ڈیلیگیشن آئے تھے پاکستان سے انہوں نے جب کچھ کنسرن ظاہر کی اس کے بعد ICC کو لکھا اور ICC نے BCCI کو ڈائریکٹ کر دیا ہے کہ آپ وینیو بدلیں اور پاکستان اور بھارت کے بیچ پہلا میچ جو ہے وہ کولکتہ میں 19 تاریخ کو بھارتی وقت کے حساب سے شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا. اچھا جی, بہت شکریہ کہ آپ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کر لی کیونکہ اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے بھارت سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار, جبکہ یہاں امریکہ سے تھے پولیٹیک انسٹیٹیوٹ میں مشیر عارف انصار. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ سٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے. لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ. میں ہوں تابندہ نہیں. جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع ہے 2016 کے انتخابات, جس میں اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدواروں کے درمیان جو ریس ہے وہ زیادہ سخت ہوتی جا رہی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی اور کانگریس کے لیے ایک امیدوار علی اکبر مرزا نے, اور عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے ساجد تارڑ جو بزنس مین ہیں اور ریپبلکن پارٹی کے ساؤتھ ایشین کمیشن کے چیف ہیں یہاں امریکہ میں. تو علی اکبر مرزا, آپ کو خوش آمدید. شکریہ, السلام علیکم. تو یہ بتائیے کہ کل تو بڑی خبر ہوئی کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے برنی سینڈرز نے مشیگن جیت لیا, اور رات تک جو ہے نظر آ رہا تھا کہ وہ خود حیران تھے کہ کیسے انہوں نے یہ ریاست جیت لی. یہ بتائیے کہ اس کی وجہ سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ کون سا ایسا پیغام تھا جو انہوں نے وہاں دیا, مشیگن میں دیا, جس کی وجہ سے انہوں نے ہلری کلنٹن کی نسبت زیادہ ووٹس لیے, اور عنقریب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کتنی مضبوط ہوتی جا رہی ہے؟
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कल की रात मेरे लिए बड़ी खुशी की रात थी जब बर्नी सैंडर्स मिशिगन में कामयाब हुए, इसलिए कि मैं 2015 से पहले दिन से ही, जब से बर्नी सैंडर्स ने अपनी कैंपेन का ऐलान किया और ऐलान किया कि वो सदर के उम्मीदवार हैं, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैं यूएस कांग्रेस का जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ उसमें भी एक वजह ये है कि जैसा कि खुद बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ही कैन नॉट डू इट अलोन, ही नीड्स हेल्प। तो मैं मेरे यूएस कांग्रेस का उम्मीदवार होने में एक पहलू ये भी है कि मैं उनकी मदद के लिए, क्योंकि कांग्रेस, यूएस कांग्रेस ही वो होती है जहां बजट पास होता है, बिल पास होते हैं, जंग के लिए ऑथराइजेशन दी जाती है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स अप्रूव होते हैं। तो मैं उनकी उस एजेंडे को प्रमोट करना मैं जरूरी समझता हूँ और उसमें मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ यूएस कांग्रेस का इलेक्शन लड़कर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। तो दूसरी बात यह है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या अवामिल थे जो उनकी कामयाबी का सबब बने, देखिए हमें ये याद रखना चाहिए कि मीडिया ने बर्नी सैंडर्स को कोई कवरेज नहीं दिया। हिलरी क्लिंटन शुरू से एक मजबूत कैंडिडेट रही हैं, पार्टी इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे रही है, पैसा उनके पास है, मीडिया उनके साथ है, डेमोक्रेटिक पार्टी के ओहदेदार उनके साथ है, चाहे खुल के ना हो लेकिन सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जिस तरह डिबेट्स ऑर्गेनाइज की गई हैं और हर तरीके से। जी बिल्कुल। तो उसके बावजूद बर्नी सैंडर का मैसेज, जाहिर बात है कि बर्नी सैंडर के मैसेज को लोगों तक पहुंचने में कुछ टाइम तो लगना था, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोग बर्नी सैंडर के पैगाम को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, वो हमेशा उनका साथ देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप एग्जिट पोल देखें मिशिगन का, तो वहाँ एक चीज नजर आती है कि वोटर्स ने ये कहा कि हम उसको वोट देंगे जिसको हम ट्रस्ट वर्दी समझते हैं, और ट्रस्ट वर्दी वाली कैटेगरी में 80% लोगों ने बर्नी सैंडर्स को वोट दिए। हिलरी क्लिंटन पे लोग भरोसा नहीं करते, इसलिए कि वो इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान 10 मरतबा अपनी पोजीशन बदल चुकी हैं, 10 मरतबा अपनी बातें बदल चुकी हैं, और साफ ऐसा लगता है कि वो जो है सिंसियर नहीं है किसी भी चीज से। वो एक सिर्फ अपने इलेक्ट होने के लिए जो भी कहना पड़े उनको वो कहेंगी और जो भी करना पड़े वो करेंगी, और पीपल डोंट लाइक इट। तो बर्नी सैंडर ऑन द अदर हैंड इज एन ऑनेस्ट पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, हिज पोजीशंस मे बी न्यू एंड अ लिटिल बिट आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम सो टू स्पीक अमेरिका की पॉलिटिक्स में, लेकिन ये कि इतना आउटसाइड भी नहीं है वो, सिर्फ ये कि मीडिया उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, और लेकिन जब लोग सुनते हैं उनकी पोजीशंस को तो वो उसकी हिमायत करते हैं। मिर्जा साहब ये बात कीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मिशिगन वो इलाका है जहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो गई, बहुत सारी नौकरियाँ दूसरे मुल्कों में चली गईं, और इस सिलसिले में एक डिबेट हुई थी बर्नी सैंडर्स और हिलरी क्लिंटन के दरमियान, और नज़र ये आता है कि हिलरी क्लिंटन अब तक जो ट्रेड डील्स हुई हैं, यानी अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बीच, उनकी हिमायत करती रही हैं, जबकि बर्नी सैंडर्स उसकी मुखालफत करते रहे हैं। हम भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग होती है इस मुल्क से, यानी कि बहुत सारी अशिया जो हैं वो दूसरे मुल्कों में बनती हैं। आप बताइए, अगर बर्नी सैंडर्स नामजद होते हैं, अगर वो सदर बनते हैं, तो ये अशिया जो दूसरे मुल्कों में बनती हैं, कपड़े बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, क्या ये जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको नुकसान नहीं होगा? देखिए, मेरे ख्याल में तो इन चीजों का बैलेंस होना चाहिए। मेरे ज्यादातर तो तरक्की पजीर मुल्कों को असर नहीं पड़ेगा, सबसे ज्यादा असर तो चाइना को पड़ेगा कि जो इतना सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो यूएस में चाइना से हो रही, और खासकर वो कई हरबों से दूसरे तरीकों से करेंसी से मैनिपुलेट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट को। और सवाए अभी तक हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब के किसी की कोई फॉरेन कोई फॉरेन पॉलिसी या इस तरह का कोई स्टैंड नहीं है जिससे इन चीज को रोका जा सके। लेटली अभी आपको पता ही है कि हमारे निवेशकों जा रही है मैक्सिको में, हमारे कैरियर एयर कंडीशन मैन्युफैक्चरर्स जा रहे हैं वहां पे, फोर्ड वाले अपना प्लांट बंद कर रहे हैं। तो ये तो मेरा मकसद है किसी भी दूसरे कैंडिडेट सवाए डोनाल्ड ट्रंप साहब के किसी का कोई स्टैंड नहीं है कि जिस तरीके से इन चीजों को वापस लाया जा सके या रोका जा सके। और यहाँ थोड़ा सा बताता जाऊं कि हमारे आज जितने भी कैंडिडेट हैं अभी तक हमारे, चाहे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, इनमें किसी के पास जो कोई तजर्बा नहीं है कि किसी ने कोई आज तक बिजनेस किया हो, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है।
तारर साहब, मैं ज़रा वजाहत करूं कि ये हालांकि बर्नी सैंडर्स और डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं, लेकिन ये एक बात उन दोनों में यकजा है कि वो चाहते हैं कि जॉब्स जो दूसरे मुल्कों में चले गए थे वो वापस अमेरिका आ जाएं। यही सवाल मैं मिर्ज़ा साहब से करना चाहूँगी। अली अकबर मिर्ज़ा, आपके ख़्याल में डिट्रॉइट में जिस तरह बर्नी सैंडर्स जीते हैं, इसकी वजह यही है कि बर्नी सैंडर्स भी चाहते हैं कि नौकरियां वापस आ जाएं अमेरिका? वजह है इसलिए कि हिलरी क्लिंटन ने नाफ्टा की और फिर उसके बाद टीपीपी की भी हिमायत की, फिर उसके बाद वो मुखालिफ हो गई टीपीपी की, लेकिन वो जिस नरम दिली से और सॉफ्ट अपोजिशन दी है, जाहिर बात है कि पीपल कुड सी थ्रू इट। दूसरी बात ये है कि जब डिबेट हो रही थी चंद दिन पहले मिशिगन में, तो हिलरी क्लिंटन ने एक डिबेट के दौरान बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगाया बर्नी सैंडर्स पर कि बर्नी सैंडर ने ऑटो बेल आउट के खिलाफ वोट दिया। हालांकि वो हकीकत इस तरह नहीं थी, और वो हकीकत ये थी कि उस बिल में बैंकों की बेल आउट वगैरह की और वॉल स्ट्रीट की बेल आउट वगैरह की सारी बात हुई थी। तो बर्नी सैंडर ने ये कहा था कि वॉल स्ट्रीट और ये जो बड़े बैंक हैं इनकी बेल आउट करने के लिए बिलियनियर्स क्लास आए, हम आम आदमी क्यों इसको सेक्रीफाइस करे जिसके पास पहले ही पैसा नहीं है। और जहां तक ऑटो जो स्पेसिफिक बिल था ऑटो बेल आउट का, उसकी तो बर्नी सैंडर्स ने हिमायत की थी। तो जाहिर बात है कि लोग ये जानते हैं, और मिशिगन में क्योंकि ये ऑटो इंडस्ट्री रही है लिहाजा वहाँ के लोग तो हकायक से वाकिफ हैं। तो जब हिलरी क्लिंटन ने इस तरह का सफेद झूठ अपनी डिबेट में बोला तो लोग उनसे बददिल हो गए। एक और दफा पहले ही उनका तासुर ये है कि वो काबिल एतबार नहीं है, और जब इस तरह का क्लियर एक उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन किया हकायक को, तो लोग बददिल हुए और उन्होंने देखा कि भाई वाकई अगर कोई सिंसियर आदमी है तो वो बर्नी सैंडर्स है। वरना आप देखें कि पोल जो है वो आखिर वक्त तक हिलरी क्लिंटन को 10, 15, 20 पॉइंट की लीड बता रहे थे। लेकिन एक चीज हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यंगर जनरेशन जो सेल फोन इस्तेमाल करती है, क्योंकि मोस्टली ये पोलिंग जो है ये लैंडलाइन टेलीफोन लाइन से होती है, और सेल फोन इस्तेमाल करने वाले लोग इस सर्वे में शामिल नहीं होते जब तक कि ये कोई टेक्नोलॉजी और सिस्टम को चेंज ना किया जाए। और बर्नी सैंडर को सपोर्ट करने वाले साले ज्यादातर नौजवान लोग हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये बताइए तारर साहब कि आप भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुतनाज़ हो गए हैं, और ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बयानात हैं कि वो मुस्लिम इमिग्रेशन को जो है वो वक्ती तौर पे रोक देंगे। इसके बावजूद आप रिपब्लिकन पार्टी के जो साउथ एशियन डिवीज़न कमीशन के चीफ हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत क्यों कर रहे हैं? देखिए, 2-4 चीजें उसमें मैं बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब से तो हर एंगल पे उनसे जंग शुरू है। उनसे उनके हर चीज को ट्विस्ट किया जाता है, हर चीज को शुरू से, ना सिर्फ डेमोक्रेट साइड से, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, जीओपी की तरफ से मिट रोमनी साहब अगले दिन अपने आर्सनल लेकर आए हैं। लेकिन उनका देखें 2-4 उनकी स्टेटमेंट या उनका जो अपना स्टैंड है इमिग्रेशन की तरफ बड़ा सख्त है, चाहे उसको वाल ले लें। और लेकिन जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये बात हो रही थी तो 2-4 चीजों की तरफ बताता चलूं। एक तो उस वक्त सीरियन रेफ्यूजीज की बात हो रही थी, कैलिफोर्निया का हादसा हो चुका था, नजदीक था, उसमें उनका बयान था, सेंटीमेंट से उसमें इन्वॉल्व थे। और दूसरा देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि अमेरिका के पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे वेट किए जा सके, चाहे रेफ्यूजी हो, चाहे यहाँ पे वीजा पर लोग आके ओवरस्टे कर जाते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द रिफॉर्म्स कि इनको फ्यूचर को किस तरह रोका जा सके। देखिए, उन्होंने आज तक अमेरिकन मुस्लिम्स के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने हमेशा एट लार्ज बात की है कि हम इन चीजों को रोक के देखें, सिस्टम्स क्रिएट करें, जनरेट करें, ताकि आगे फ्यूचर में कैलिफोर्निया जैसे या कई और इस तरह के हादसा ना हो सके। अच्छा, तो जी आपने अपनी बात कर ली। अली अकबर मिर्जा, हमारे पास 1 मिनट है, अगर आप इसके जवाब में कुछ कहना चाहें। देखिए, हमें ये बात को बड़े मोहतात होकर सोचना पड़ेगा जो ट्रम्प बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ये वाकयात पहले हो चुके हैं। दूसरी जंग अज़ीम के ज़माने में जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था, तो जापानीज बॉन्ड सिटीजन्स और जापानीज कम्युनिटी को, जापानीज अमेरिकन्स को, सबको दुश्मन करार देकर उनको कैंपों में भेज दिया गया था।
اسی طرح ایک سابق امریکی صدر انڈاکومنٹڈ ورکرز کو سرحدوں تک پہنچا چکے ہیں ڈیپورٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں بہت محتاط رہ کے سوچنا چاہیے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کنٹری کو کس طرف لے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک راہ ہے اور یہ وہ راہ ہے جس پر چل کر ہٹلر نے عروج حاصل کیا تھا. تو ہمیں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے بارے میں. جی اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کوئی ہٹلر نہیں ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ان کی کون کون لوگ حمایت کرتے ہیں. باہر کیف ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے بزنس مین اور ریپبلکن پارٹی کے ساجد تارڑ اور ان کے ساتھ تھے علی اکبر مرزا جو ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نفیسہ ہود بھائی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.